السلام 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 یا نبی حضرات جو اب تک اپنے گھروں پر ہیں اور جلسہ گاہ میں نہیں آئے، ان سب سے مؤدبانہ گزارش ہے برائے کرم اب جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ جلسے کا آغاز باضابطہ طور سے ہو چکا ہے اور ہمارے مقرر خصوصی استاد اور اساتذہ خلیفہ ولو تاج الشریعہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ رضوی برہانی بھی تشریف لا چکے ہیں، لہذا تمامی حضرات جو گھر پر ہیں برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، جلسے کو زینت بخشیں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ سفر طیبہ کے انکاری کو ہم نے دیکھا، سفر طیبہ کے انکاری کو ہم نے دیکھا، کوئی فی النار ہے کوئی ابھی نار کے پاس، کوئی فی النار ہے کوئی ابھی نار کے پاس، اور حج اگر حج ہے تو اب تکمیل حج کے لیے، حج اگر حج ہے تو اب تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس، آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس، اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید۔ حضور مفتی صاحب کی بلا کی توجہ چاہوں گا، اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید، ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے پاس، ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے پاس۔ آئیے اب ایک بہترین واعظ و نصیحت سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں واعظ و نصیحت کے لیے حضرت علامہ مولانا شہاب الدین صاحب کی بلا سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بہترین انداز میں جلوہ فروز علماء کرام بالخصوص استاذ الاساتذہ صدر المدرسین جامعہ علوم رتن پور مفتی اشرف رضا صاحب کی بلا و حاضرین محفل و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت جناب احمد المجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محفل کے روح رواں سب سے پہلے ہی تشریف لے آئے ہیں، بس ان سے قبل مختصر چند باتیں میں آپ کی سماعتوں کی حوالے کروں۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا واضح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ تو شیطان ازلی دشمن ہے، یہ سب کو معلوم بھی ہے، پھر بھی کام ہمیں ایسے کرنے ہیں جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان ناراض ہو۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ علم سے محبت کرنا، عالم سے محبت کرنا، مسجد سے محبت کرنا، نماز سے محبت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنا، فضول خرچی سے بچنا، یہ سارے کام رحمان کو پسند ہے۔ لیکن ہمارے کام ایسے ہے کہ ہم مسجد سے دور، مدرسے سے دور، تعلیم سے دور اور تمام برے کاموں میں آج قوم مسلم ملوث نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دشمن حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اللہ کی مدد آپ کو ملے گی یقیناً۔
قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے کسی برائی میں مبتلا کرنے کی، تمہارے اوپر دباؤ کی کوشش کرے اور تمہارے اندر یہ ماحول نہیں بن پا رہا ہے، تو تمہیں کم از کم اپنے رحمان کی بارگاہ میں پناہ طلب کرے، مولا میرے اندر تو ہمت نہیں اور میں شیطان کی چال اور اس کے حملے سے بچ نہیں سکتا، لیکن تو محفوظ فرمانا چاہے، تو بچانا چاہے تو یہ آسان ہے۔ فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرے۔ یہ کام آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ کام نہ کیا تو چونکہ وہ تو ازلی دشمن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے اپنی دشمنی نبھائے، اور جب وہ جنت سے نکلائے تو یہی جملے اس کی زبان سے تھے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، او کما قال، کہاں اے میرے رب جس کی وجہ سے یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے سارے بندوں کو ان کے سامنے برے کاموں کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ آج تکلیف یہ کہ نماز پڑھنے والا خیال نہیں کرتا کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج شراب پینے والا شراب جب پیتا ہے تو اس کو خیال ہی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں۔ آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے اس کو خیال ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ گناہ ہلکے تصور کیے جا رہے ہیں۔ آج جو موسم ہے کہ آج ایک مسلمان اگر کسی مدرسے میں فی بڑھا دی جائے تو لوگ شکایت کرنے آتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کے اندر پیسے کم ہو گئے ہیں، جبکہ انگلش میڈیم میں پڑھانے والے ہر 80% لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اچھی سے اچھی فی اسکول میں دیتے ہیں اور ساتھ میں ٹیوشن کلاس بھی، اور وہاں بھی ایک اچھی رقم دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اچھا سا لباس، وقت کی پابندی، اور اس کے برخلاف مدرسے کے لیے جس کو دین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مہمان رسول ہے، جس طالب علم کی طرف جب وہ مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی معصوم جماعت فرشتوں کی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتی ہے۔ آج ہماری قوم کا حال کیا ہے کہ نہ ہمارا مدرسے کی طرف خیال، نہ ان بچوں کو وقت پر بھیجنا یہ خیال ہمارے اندر، اور کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا کہ کہیں کمزوری اگر اس بچے میں ہے تو کبھی اسلامی مدرسوں کے لیے اس بچے کی اچھی تعلیم کے لیے ٹیوشن رکھوایا گیا ہو کہ چلو بھئی مدرسہ میں بچہ صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر کمزوری ہے، چلو ہم اسی مدرسے کی تعلیم کو اچھا، یعنی اس تعلیم کو ہم نے اپنے بچے کے دل و دماغ میں بہتر طریقے سے اتارنی ہے، اس کے لیے استاد کا انتظام ہو، یہ نہیں ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، یہ آگے ہے کہ مولا تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا مگر ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں وہاں میری چال، وہاں میری تدبیر اور میرا طریقہ نہیں چلے گا۔ اور آج ہم آسانی کے ساتھ غلط چیزوں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جو بندہ رحمان کی یاد کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہی شیطان اس کا مشیر ہوتا ہے، وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آج کیا ماحول ہے؟ لوگ علماء سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ دینی محفلوں کے اندر ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے اور غلط جگہوں کی آواز سن کر لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ اور سب کو معلوم تھا کہ یہاں ایک بچے نے اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کو مکمل کیا، مقدس قرآن کی تعلیم اس نے حاصل کی اور اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کیا۔ اس کے استقبال میں پہلے سے تیار ہم کو رہنا چاہیے۔ جن کو بطور خاص ہم نے دعوت دی اس پروگرام میں وہ آپ سے پہلے تشریف لے آئے، تو کم سے کم ایک قدر اور ایک اہمیت آپ دین کی سمجھے گے تو ماحول اچھا ہوگا۔
آپ اگر اپنے بچوں کی عزت کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے دل میں اور دین کی محبت پیدا ہوگی، تو علم سے قریب کرنا ہے، علماء سے قریب کرنا ہے۔ آج سوال یہ ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے زیادہ قریب ہو گئے تو آپ کو ملا نہیں بننا ہے، آپ کو دنیا بھی گزارنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، آپ صاف کام کریں، ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن نماز جب ادا کر لے تو رب کا قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ روزی بھی اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس بندگی کی طرف ہمیں حکم دیا ہے، آج پورے 24 گھنٹے میں 5 وقت کے ساتھ، وہ بھی تعین ہے، اور اس میں بھی آپ کو باخبر کیا جاتا ہے۔ آج کسی دعوت میں کسی انسان نے آپ کو 10 کال کی یا 15 کال کی اور اتفاق سے اس کی دہلیز تک پہنچ بھی گیا اور اس نے اس کی دعوت کا جواب نہ دیا، 10 لوگوں میں چرچا ہوتا ہے کہ فلاں کو 15 کال کیے لیکن وہ نہ اس نے میرے کال کو اٹھایا نہ اس نے میری دعوت کے اندر حاضری دی۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ہر جمعہ میں بیان ہوتا ہے، اور 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے، اذان کے ذریعے، 5 وقت جب نماز کے ہوتے اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو 77 کلمات کے ذریعے بار بار اللہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ چلو ایک بہانہ ہے، آپ کو فجر میں آنکھ نہ کھلی، جوہر میں آپ بیدار ہیں، عصر میں آپ بیدار ہیں، مغرب میں آپ بیدار ہیں، عشاء میں بھی آپ جگ رہے ہیں، کون سا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ اور اس عبادت کو اتنی جتنی اہمیت قرآن میں دی گئی ہے، عبادات میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے سوال بھی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ حدیث طیبہ ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ کما قال، سب سے پہلا جس بندے سے قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن آج نماز جیسی اہم چیز سے ہم غافل ہیں، نہ نماز کے احکام کے بارے میں ہمیں علم، کم سے کم یہ چیز تو کریں، اور یقین کریں کہ آج لوگوں کو دعوت دیتے تو کبھی تو لوگوں کے چہرے بدل جاتے، بگڑ جاتے، کہاں کہ آپ اپنا کام کیجیے، اور تھوڑی سی غیرت جس کے اندر ہوگی وہ کیا کہے گا؟ دعا کرے اللہ آپ کی طرح مجھے بھی نمازی بنا دے۔ کاروبار کے بارے میں آپ ایسا نہیں کرتے، جو اچھی طرح سے کاروبار کرنا چاہتے پہلے ان سے مشورہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے کامیابی کیسے حاصل کی۔ آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی تو ایک بندہ ہے، وہ آپ کا ایک مسلم بھائی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنے قدم کے ذریعے اللہ نے طاقت دی آپ کو پاؤں میں چلنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، لیکن آج ہماری اس کے پاس اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ غیر اپنے معبودان باطل کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کی بندگی کے لیے اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دنیا مخالف ہو جائے کوئی آپ کا ایک ذرہ برابر بھی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن آج تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کے جتنے راستے اور طریقے بنائے اور آپ آسانی کے ساتھ انہی راستوں پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا دوست غلط چیزوں کے اندر ملوث ہے تو آپ کوشش نہیں کریں گے، جواب کیا دیا جاتا معلوم ہے؟ میں نے اس کو ایک بار دعوت دے دی، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، لیکن آپ کا دین آپ پر کتنا احسان فرما رہا ہے۔ صرف آپ اپنی فکر نہ کریں، اللہ رب العزت کا مقدس کلام فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کی اور اپنی فیملی کے لوگوں کی، خاندان کے لوگوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن کوشش آج ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت کیا میں کروں، میں کیا کروں؟ کرے تو صحیح، کم سے کم اچھی چیز کی دعوت دینا گناہ تو نہیں ہے۔ آپ کو پتا چل جائے کہ موبائل میں صرف میسج کرنے سے اگر آپ کو کمائی ملتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چلو 2 میسج ہی کرنا ہے نا، 1000 روپے مل جائے گی، تو آپ نے اس کو دعوت دی نا، اگر اس نے اس کی وجہ سے نا، آپ کی دعوت کی وجہ سے اچھائی قبول کر لی، جب تک وہ اچھے کام پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور اگر نہیں بھی کیا تو آپ کی دعوت رائے گا نہیں گئی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب اور اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ کوشش کرے تو صحیح، آپ محنت کرے تو صحیح، لیکن محنت ہی نہیں کر رہے ہم۔ آج بندگی کے لیے ہم کتنی جد و جہد کرتے، ہر جمعہ میں بیان ہوتا ہے،
اور جمعہ کے وقت ہم کب پہنچتے؟ جب خطبے کی باری آتی ہے اس وقت پہنچتے، اور کتنے لوگ تو صرف 2 رکعت نماز بس، اس کے بعد پھر فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے کہ معاذ اللہ ان کو زبردستی اللہ کے گھر میں بلایا گیا ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے اندر کیسا ماحول تھا، لوگ فون کرتے تھے کہ مسجد کھلوائیے نا۔ جمعہ کے دن حال یہ ہوتا تھا صاحب اللہ ہمارے یہاں 12 بجے، جبکہ ایک وقت کیا 1 بجے کا اذان کا وقت تھا، لیکن 12 بجے سے لوگ فون کرتے کب مسجد کھلے گی۔ اللہ نے اپنا در سب کے لیے ہر وقت کھلا رکھا، لیکن کب تک بندگی کرنے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تو اپنے رب کی بندگی کر یہاں تک کہ موت آ جائے، چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے ہم فرار ہو رہے ہیں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کے حکم کا لحاظ ہمارے پاس نہیں، پھر اوپر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر جب مریض کو کہتا ہے نا کہ آپ اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے تو ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج میری پریشانی بڑھ گئی، کیا کروں میں؟ جب آپ سوتے ہیں نا، آپ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کی فرشتے آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اور مسجد میں آتا اور جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ نیکی لکھتا ہے، اور جب تک باوضو رہتا ہے تو اللہ کی فرشتے، اگر تم نے دعا نہ بھی کی ہو تو اللہ کی فرشتے تم سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اتنا آسان طریقہ ہے، اتنا آسان کام ہے، لیکن یہ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ کوئی کہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے تو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں آئے تو روزی بھی کمانی ہے، فکر بھی کرنی آخرت کی۔ ایک شعر ہے امام اہل سنت کا، فکر معاش بد بلا، فکر معاش بد بلا، ہول معاد جاں گزی، لاکھوں بلاؤں میں پھنسنے کو روح بدن میں آئے کیوں۔ روزی کی فکر بھی ظاہر سی بات ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ بہانہ تو نہیں، فیملی کو پالنا ہے، ان کو روزی دینی ہے، تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ ارشاد ربانی وما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر نہ دی۔ آپ اچھے کام کریں، کوشش کریں، روزی جو آپ کے نصیب کی ہے نا کہیں جائے گی نہیں، لیکن اگر نماز ادا کر کے روزی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے وسیع تر فرما دے گا۔ بس دوران گفتگو کسی طرح کی کچھ کمی خطا واقع اللہ سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔